محترم سامعین گرامی، سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ ہو رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے واسطے سے ساری امت محمدیہ کو سیرت ابراہیم کو، دین ابراہیم کو اپنانے کا حکم دیا ہے، ملت ابراہیم پر چلنے کا حکم دیا ہے۔ تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے دین پر، آپ کی ملت پر جو چلنے کا حکم دیا ہے، وہ اس چیز کی دلیل ہے کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ان کی زندگی بہت اعلیٰ پیمانے کی تھی، ان کا عقیدہ توحید نہایت پختہ تھا، ان کی دین پر استقامت مثالی تھی، اور انہوں نے اس دین اسلام کو پھیلانے میں اپنی ساری زندگی وقف کر دی، قربانیاں ہی قربانیاں، قربانیوں سے بھرپور زندگی گزاری۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی زندگی کو جو ہمارے لیے نمونہ قرار دیا ہے، وہ اسی لیے قرار دیا ہے کہ تم بھی دین میں استقامت پیدا کرو، خالص توحید اپناؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کے بارے میں کسی قسم کی کوئی لچک، کوئی کمزوری یہ مت دکھاؤ، اور دین کے راستے میں آنے والی تمام تکلیفوں کو، تمام پریشانیوں کو، تمام مسائل کو برداشت کرو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اجر کی امید رکھو۔ اللہ تمہاری محنتوں کو، تمہاری قربانیوں کو ضائع نہیں ہونے دیں گے، اور استقامت اور جرأت اور بہادری اور اپنے موقع پر ڈٹ جانا، یہ وہ قابل تعریف ہے، قابل نمونہ ہے جو اللہ کی خاطر ہو، اللہ کے دین کی خاطر ہو، باطل کی خاطر نہ ہو، شیطان کے لیے نہ ہو۔ پھر یہ استقامت، یہ جرأت اور بہادری، یہ قابل تعریف ہے۔ تو کئی ایک ان کی زندگی کے کارنامے، واقعات قرآن مجید میں، احادیث میں ذکر کیے گئے، ان میں سے کئی ایک پچھلے جمعے ذکر ہوئے ہیں، اور انہی میں سے ایک ان کا کارنامہ کہ انہوں نے وقت کے بادشاہ کے ساتھ مناظرہ کیا، مباہلہ کیا، بحث مباحثہ کیا، اور اس کو لاجواب کیا، اپنی زندگی کو خطرے میں ڈال کر، پوری حکومت کو اپنے مد مقابل اور اپنی مخالفت میں کھڑا دیکھنے کے باوجود انہوں نے یہ مناظرہ کیا، مباحثہ کیا۔ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا تذکرہ فرمایا
کہ تم نے دیکھا نہیں کس طرح وقت کے بادشاہ نے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے بارے میں، اللہ کے وجود کے بارے میں، اللہ کی توحید کے بارے میں جھگڑا کیا، مناظرہ کیا، بحث مباحثہ کیا۔ تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام شاہی دربار میں، حکومتی ایوانوں میں کھڑے ہو کر ان کا مقابلہ کر رہے، ان کو لاجواب کر رہے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو دلیل دی کہ میرا رب وہ ہے جس کے ہاتھ میں زندگی اور موت ہے، جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ تو اس نے اس کا جواب دیا کہ میں بھی جس کو چاہوں مار سکتا ہوں، جس کو چاہوں زندہ رہنے دوں، چھوڑ دوں۔ اس نے اس طریقے سے لاجواب کرنے کی کوشش کی اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ اصل رب میں ہوں، عبادت کے لائق میں ہوں، اس دنیا پر حکم میرا چلتا ہے۔ تو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں زندگی اور موت ہے تو یہ تو میرے ہاتھ میں بھی ہے۔ تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کو، اس دلیل کو طول دینے کی بجائے، اس پر مزید بحث کرنے کی بجائے کہ مقصد سمجھانا تھا، اس کو سمجھ نہیں آئی اور اس نے آگے سے یہ جواب دیا۔ تو ہر باطل گمراہ وہ کوئی نہ کوئی جواب آگے سے دیتا ہے، اگرچہ اس کے جواب کی کوئی بنیاد نہ ہو، اس کے اندر کوئی قوت اور مضبوطی نہ ہو، لیکن عوام کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے، اپنے ساتھ ارد گرد کے لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے وہ کوئی نہ کوئی جواب دینے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اس نے بھی اسی طرح جواب دینے کی کوشش کی۔ تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب محسوس کیا کہ اس کو اس بات کی سمجھ نہیں آئی تو انہوں نے دوسری دلیل دی، فرمایا کہ میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے، مغرب کے اندر غروب کرتا ہے، جس کے ہاتھ میں یہ دن رات کا نظام ہے۔ تو اگر تم سمجھتے ہو کہ میں الہ ہوں، میں رب ہوں، زندگی موت میرے ہاتھ میں ہے، ہر سب کچھ میرے حکم سے ہوتا ہے، تو پھر سورج کو مغرب سے طلوع کر کے دکھاؤ، مشرق میں غروب کر کے دکھاؤ۔ فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، تو وہ لاجواب ہو، مبہوت رہ گیا، آگے سے کوئی جواب نہ دے سکا۔ تو یہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی بہت بڑی فتح تھی اور بہت بڑی جرت اور بہادری کا مظاہرہ تھا۔ دین کی خاطر بادشاہ کے سامنے دلائل دے رہے ہیں، بحث کر رہے ہیں، مناظرہ کر رہے ہیں، جبکہ خطرہ ہے کہ کہیں وہ پکڑ نہ لے، جیل میں نہ ڈال دے، قتل نہ کرا دے۔ لیکن اللہ کی خاطر، دین کی خاطر جب موقع ملا ہے تو کھل کر بیان کیا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو ان کی
پیروی کرنے کا حکم دیا ہے، ان کے نقش قدم پر چلنے کا حکم دیا کہ توحید کو اپناؤ، توحید کو بیان کرو، اپنے رب کو پہچانو اور دوسروں کو اپنے رب کی پہچان کراؤ، اور جھوٹے معبودوں کی نفی کرو، ان کی بے بسی اور لاچارگی یہ بیان کرو۔ اگر تمہارے سمجھانے سے، تمہارے بیان کرنے سے ایک بندے کو بھی سمجھ آ جائے، ایک بندہ بھی سیدھے راستے پر آ جائے، تو یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ یہ ہے اصل کرنے کے کام، یہ ہے خدمت خلق، کہ لوگوں کی رہنمائی کی جائے، لوگوں کے عقیدے کی اصلاح کی جائے، اور نیچے سے لے کر اوپر تک ہر جگہ پر یہ پیغام پہنچایا جائے، اس کے لیے محنت کی جائے۔ یہ ہے اسوہ ابراہیم، یہ ہے ملت ابراہیم، یہ ہے دین ابراہیم، جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، اس کے نقش قدم پر چلا جائے۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کی قربانیوں میں سے ایک قربانی کہ جب آگ سے ان کو اللہ تبارک و تعالی نے صحیح سلامت نکال لیا، اب وہاں پر رہنے کا کوئی جواز نہیں بنتا تھا، اب انتہا ہو چکی تھی، اب اس قوم کی تباہی کی وہ باری تھی، تو اب ابراہیم علیہ السلام اکیلے، ساتھ ان کی بیوی اور ساتھ ان کا ایک بھتیجا لوط علیہ السلام، یہ وہاں سے ہجرت کرتے ہیں، اور فرمایا انی ذاہب الی ربی سیہدین، کہ میں اپنے رب کی خاطر اپنے وطن کو چھوڑ رہا ہوں، اس علاقے کو چھوڑ رہا ہوں، اور آگے کوئی پتہ نہیں کہاں جانا ہے، کہاں کوئی جگہ ملتی ہے یا نہیں ملتی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سہارے پر میں نکل کھڑا ہوا ہوں، وہ میری رہنمائی کرے گا، وہ میری مدد کرے گا۔ تو یہ ہجرت یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، اپنے شہر کو چھوڑنا، اپنے وطن کو چھوڑنا، ہر چیز کو، کاروبار کو، زمینوں کو، مکانات کو، دکانوں کو، ہر چیز کو چھوڑ کر اپنے دین کو بچانے کے لیے، اپنے عقیدے کی حفاظت کے لیے کسی دوسری جگہ پر جانا، یہ کوئی معمولی عمل نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہجرت اتنا عظیم عمل ہے کہ اس سے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، انہوں نے ہجرت کی، اور ملک کے اندر بھی رہتے ہوئے کوئی آسان دن نہیں تھے، وہ پہلے تو گھر کو چھوڑا، لیکن ملک کے اندر رہے، جہاں تک بس چل سکا محنت کی، کام کیا، لیکن جب پوری قوم وہ فیصلہ کر چکی کہ ہم نے کلمہ نہیں پڑھنا، ہم نے اس کو قتل کرنا ہے، جلانا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو وہاں سے نکلنے کا حکم دے دیا، اور بعد میں قوم جو ہے اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی یہ بہت بڑی قربانی تھی، اور اس سفر کے اندر نہایت خطرناک سفر، جنگلات کا سفر، صحراؤں کا سفر، ہزاروں کلومیٹر کا سفر، 2-3 افراد یہ کر رہے ہیں، خطرات سے گزر رہے ہیں، اور حدیث میں آتا ہے کہ ایک علاقے سے گزرے، وہاں کسی ظالم کافر بادشاہ کی حکومت تھی،
اس نے ان کو پکڑ لیا، اس کے کرندوں نے گرفتار کر لیا اور ابراہیم علیہ السلام کی بیوی پر دست درازی کرنے کی کوشش کی۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے قیام کی حالت میں، نماز کی حالت میں دعائیں شروع کر دی کہ یا اللہ ہم کمزور ہیں، اکیلے ہیں، اجنبی ہیں، مسافر ہیں، اور یہ حکومت ہے، ان کا علاقہ ہے، یا اللہ تو اگر ہماری حفاظت فرمائے تو کوئی مشکل نہیں، ہماری عزتوں کی حفاظت فرما، ہماری جان کی حفاظت فرما، ہمارے مال کی حفاظت فرما۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر حفاظت فرمائی اور اس بادشاہ کو فالج ہو گیا اور اس نے معافی مانگ کر جان چھڑائی۔ ابراہیم علیہ السلام کو، ان کی بیوی کو جانے دیا، بلکہ جاتے ہوئے اس نے ایک لونڈی تحفے کے طور پر دی۔ اتنا زیادہ متاثر ہوا کہ یہ کوئی عام لوگ نہیں ہیں، ان کی خاص کوئی ذات حفاظت کر رہی ہے۔ تو اس نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا، معافی مانگی اور تحفے کے طور پر ایک لونڈی ان کو عطا فرمائی، اور وہی ابراہیم علیہ السلام کی دوسری بیوی بنی، جس کو ہاجرہ کہتے ہیں علیہ السلام۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان سے اسماعیل علیہ السلام یہ عطا فرمائے اور ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ کیسا مبارک سلسلہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام کی محنت کا، قربانی کا، اپنی جان کو دین کی خاطر خطرے میں ڈالنے کا، وطن کو چھوڑنے کا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو صلہ عطا فرمایا۔ اور پھر یہی بیوی ان کی، اس سے اللہ تبارک ان کو اولاد فرمائی، عطا فرمائی، اور وہ بھی بڑھاپے کی حالت میں۔ یہ بھی بہت بڑی ان کی ایک قربانی ہے کہ ساری زندگی دین کی خاطر قربان کی ہے، محنتیں کی ہیں، تکلیفیں برداشت کی ہیں، اور اولاد کو ترستے رہے۔ اولاد نہیں ملی، پھر جب وہاں سے ہجرت کر کے چلے گئے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اسماعیل علیہ السلام کی صورت میں ایک نبی بیٹا عطا فرمایا۔ اور یہیں پر امتحان، آزمائش ختم نہیں ہوئی۔ جب وہ ساتھ چلنے پھرنے، دوڑ دھوپ کرنے، ساتھ کام کرنے، ہاتھ بٹانے کی عمر کو پہنچے تو اگلا امتحان شروع ہو گیا کہ اس بیٹے کو جو دعاؤں سے مانگا ہے، جو بڑھاپے کی عمر میں ملا ہے، اس کو اللہ کے راستے میں، اللہ کے نام پر قربان کرنا ہے، ذبح کرنا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام اس کے لیے بھی تیار ہو گئے، اور خوش قسمت بیٹا وہ بھی تیار ہو گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے جذبے کو دیکھ کر فرمایا کہ تمہاری یہ قربانی قبول ہے، تم نے اطاعت و فرمانبرداری کی انتہا کر دی۔ اور اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بیت اللہ تعمیر کرنے کا حکم دیا، اپنا گھر تعمیر کرنے کا حکم دیا۔ اس کائنات کے اوپر سب سے برکت والا، سب سے امن والا، سب سے احترام والا، ان کے ہاتھوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے گھر تعمیر کرا۔ کتنی بڑی ان کے لیے سعادت تھی، قربانی بھی تھی کہ کتنی محنت کی ہے دو آدمیوں نے مل کر، کتنے بڑے بڑے پتھر کہاں کہاں سے اٹھا کر لائے ہیں، ان کو تراشا ہے، ان کو برابر کیا ہے، پھر ان کو جوڑا ہے، اور صدیاں گزر گئی، آج تک وہی پتھر جو ہیں وہ بیت اللہ کے اندر پیوست ہیں، لگے ہوئے ہیں۔
یہ ان کی محنتوں کا اور قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ اور اسی بیت اللہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امن والا، برکتوں والا مقام بنا دیا، اور یہاں کے رہنے والوں کے لیے ہر قسم کے پھلوں کا، ہر قسم کی نعمتوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے غیب سے بندوبست فرما دیا، اور یہاں کی ایک نماز کو 1,00,000 نمازوں کے برابر قرار دے دیا۔ یہ صلہ ہے، بدلہ ہے ابراہیم علیہ السلام ان کی قربانیوں کا، ان کی محنت کا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نمونہ قرار دیا ہے کہ اللہ کے حکم پر اپنا وقت صرف کرو، اپنا پیسہ استعمال کرو، اپنی محنت لگاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی قدر کریں گے۔ تمہاری محنت ضائع نہیں جائے گی، تمہارا پیسہ رائے گا نہیں جائے گا، تمہارا وقت فضول نہیں گزرے گا۔ اس سارے کا نتیجہ دنیا کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ دکھائیں گے، اور آخرت کے اندر جو اجر و ثواب ہے وہ اس کے علاوہ ہے۔ تو دین ابراہیم، ملت ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کی زندگی، آپ کی سیرت ہمارے لیے نمونہ ہے، اسوہ حسنہ ہے، اور ان کے یہ کارنامے ان کو اپنے سامنے رکھنے کا اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کا ہمیں عزم کرنا چاہیے، ارادہ کرنا چاہیے، تاکہ ہم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا، اس کی عنایتوں کا مستحق بن سکیں، اور دین کے لیے کوئی قربانی دے سکیں، اور یہ قربانی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں قبول ہو، اور دنیا اور آخرت کی کامیابیاں ہمارا نصیب بنے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔